السلام نے اس دن عام اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد زیورات کو زیورات سونے یعنی اسی جنس کے بدلے میں بیچنا اور خریدنا ہے، تو اس طرح نہ جب تک کہ اصل اور نقل کا وزن علیحدہ نہ کیا جائے۔ سونا دے کر سونا لینا ہے زیورات کی شکل میں۔ 2 تولے سونا دیا آپ نے، وہ پیور سونا ہے۔ آپ نے 2 تولے کے زیورات جو لیے ہیں وہ پیور سونا نہیں ہے، یہ سود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سورۃ الروم کی آیت نمبر 39 آپ کے سامنے پڑھی۔ 21واں پارہ ہے سورۃ الروم اور آیت نمبر 39۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو تم سودی لین دین کرتے ہو اس نیت سے، اس ارادے سے کہ لیربو فی اموال الناس، کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے گا، بڑھوتری ہو جائے گی۔ فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کی بڑھوتری، اس کا اضافہ نہیں ہوتا۔ وما آتیتم من زکاۃ، اور جو تم زکوٰۃ لیتے دیتے ہو، نظام زکوٰۃ، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر، تو فاولئک هم المضعفون، یہ زکوٰۃ کی ترویج کرنے والے، دینے لینے والے، یہ ہیں اپنے اموال کو، اپنے مال کو بڑھانے والے۔ سود سے مال بڑھتا نہیں، سود کا انجام آخر قلت کی طرف ہے۔ ظاہری طور پر وہ جتنا بھی اس میں اضافہ نظر آئے، لیکن انجام کے اعتبار سے انحطاط ہے، اسے قلت کی طرف آنا ہے، غربت کی طرف آنا ہے، فقر کی طرف آنا ہے۔ اور نظام زکوٰۃ جبکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مقصود ہے، سودی لین دین کسی کے ساتھ، کسی کو ادھار دے کر سود پر، یہ اس کے ساتھ تعاون نہیں ہے۔ اسلام نے غربت کو ختم کرنے کے لیے، فقر کو مٹانے کے لیے نظام زکوٰۃ رکھا ہے۔ اسلامی بیت المال کو مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے ذریعے جب انسان غربت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، غریبوں کے ساتھ مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانبین کی مدد فرماتا ہے، دونوں کی مدد کرتا ہے۔ ان کے مال میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، معمولی سی ظاہری جو کمی واقع ہوئی، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ برکت کی شکل میں اضافہ عطا فرماتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ
کہ ربا کو اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت رکھ دیتا ہے۔ اور جو مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں ان کے پاس جب یہ مال آتا ہے تو انہیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ ہمیں بڑھا کر واپس بھی کرنا ہے، بلکہ انہیں اس کا مالک بنایا جاتا ہے۔ اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ آپ اس طرح زکوٰۃ دیں کہ اگلے کو اس مال کا مالک بنا دیں، اور پھر کبھی اس کا طعنہ اور اس کا گلہ ذکر، اس کے بدلے میں کوئی تعاون لینا، اس کے بدلے میں کوئی مدد لینا، یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا۔ اور نظام زکوٰۃ کے ذریعے ہر طرف سے مال کھنچ کر چند ہی مالداروں کے پاس جمع ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ غربتوں کا خاتمہ نظام سود نافذ کر کے کبھی ممکن نہیں، زکوٰۃ کے نظام کو رائج کیا جائے۔ زکوٰۃ و عشر اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، دونوں پر انعام ہے، دینے والے پر بھی۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت سے پہلے پہلے خرچ کرو کہ کہیں ایسا وقت آئے کہ تم اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ لے کر جاؤ، نکلو، آگے کوئی لینے والا نہ ہو۔ اپنے مال کو پاک کس طرح کرو گے، اپنے گناہوں کو کس طرح مٹواؤ گے صدقات کے ذریعے کہ آگے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آگے لینے والا جس کے پاس آپ جاتے وہ کہتا ہے ہاں کل آتے تو مجھے ضرورت تھی، آج میری ضرورت پوری ہو گئی ہے کہیں اور سے۔ اس وقت سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ لینے والے موجود ہیں، یہ آپ کے لیے اللہ کا انعام ہے، دینے والے موجود ہیں تو مساکین اور مستحقین کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ۔ غریبوں کو دو، خاص طور پر جو تمہارے قرابت دار غریب ہے، رشتہ داروں میں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، بانٹ بھی رہے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ چونکہ بنتی نہیں، پتہ ہے وہ مستحق ہے۔ زکوٰۃ و صدقات ہر جگہ جائے گی، مستحقین رشتہ دار کہیں اور جگہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، یہاں سے نہیں۔ فرمایا فآت ذی القربى حقا، سب سے پہلے وہ مستحقین جو قرابت دار ہیں، مسکین، مسافر، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے حق میں بہتر کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سود کے حوالے سے، سودی کاروبار، لین دین کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ ربا النسیہ اور ربا الفضل کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ یہ بات رکھی تھی کہ سود ایک ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک سبب سود کا وجہ ادھار ہے، اور ایک ربا الفضل ہے، ایک چیز دے کر اسی جنس کی دوسری چیز زیادہ مقدار میں لینا، یہ ربا الفضل ہے۔ یہ دونوں شکلیں زمانہ جاہلیت میں رائج تھی۔
جن مقاصد کے لیے سود لیا جاتا ہے، ضروریات پوری کرنے کے لیے اور تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، یہ دونوں شکلیں بھی زمانہ جاہلیت میں موجود تھیں ربا کی۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے خاتمے کا اعلان فرمایا، اس میں یہ ساری صورتیں آئی ہیں۔ کچھ شکلیں سودی لین دین اور کاروبار کی آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں۔ آج 3 حدیثیں آپ کے سامنے جو رکھنی ہیں، یہ اجناس کے اندر ربا النسیہ اور ربا الفضل کی کیا شکلیں رائج تھیں کہ جن کا اسلام نے خاتمہ کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الآخذ والمعطي فيه سواء۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، سونے چاندی کا کاروبار کرنے والے ان نکات کو خصوصی طور پر سمجھیں گے، اور موجودہ دور میں بھی تقریباً جیولر حضرات کا کاروبار جو ہے اس کی اکثر شکلیں ناجائز ہیں۔ میں ان کی باریکیوں سے واقف نہیں، البتہ کچھ نوجوانوں کے جو اس فیلڈ میں تھے اور انہوں نے تحقیق شروع کی اور سوالات میرے ہی ذریعے مختلف اداروں میں پہنچائے گئے تھے، اور ہر جگہ سے جب تفصیلات فتاویٰ کی شکلیں میں آئیں، کچھ عرصہ قبل کی بات ہے، تو وہ تقریباً سارے ساتھی ان فتووں کو تفصیلی پڑھ کر اپنے اس کاروبار کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، جس کا نتیجہ ہم یہی سمجھے کہ شاید انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ اس کاروبار میں آج وہ تقریباً ناجائز سودوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ وہ باریکیاں خود واقف ہے، جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گندم گندم کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، نمک نمک کے بدلے میں، اگر بیچنا ہے، خریدنا ہے، تو 2 شرطیں ذہن میں رکھ لو، سواء بسواء یدم بید، کہ برابری کی بنیاد پر جتنا دو گے اتنا لو گے، ایک ہاتھ سے دو گے دوسرے ہاتھ سے لو گے تو ٹھیک ہے، زیادہ دے کر کم لینا کہ یہ پرانے زیورات ہیں، پرانا سونا ہے، یہ نئے ہیں، یہ گندم کی اعلیٰ قسم ہے، یہ ہلکی کوالٹی کی ہے، لہذا یہ زیادہ دیں گے اور اچھی والی کم لیں گے۔ فرمایا نہیں، سواء بسواء، برابر، اور یدم بید، تو ٹھیک۔ ومن زادہ او استزادہ، جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لینے کا مطالبہ کیا، فقد اربا، یقیناً وہ سود میں اپنے ہاتھوں کو رنگ رہا ہے، والآخذ والمعطی فیہ سواء،
دینے والا اور لینے والا اس میں جرم میں برابر کے شریک ہے۔ اب ان دونوں کی عملاً عہد نبوی سے مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشتریت قلادۃ یوم خیبر ب12 دینارا فیہا ذہب و خرز۔ خیبر والے دن میں نے ایک ہار خریدا تھا، 12 دینار کا میں نے ہار خریدا۔ دینار کس چیز کا؟ سونے کا ہوتا تھا۔ 12 دینار میں نے ایک ہار خریدا۔ وہ ہار کس چیز کا تھا؟ سونے سے اور موتیوں سے بنا ہوا تھا، جڑا ہوا تھا۔ اس میں سونا بھی تھا اور نگینے بھی تھے، کچھ موتی بھی تھے جو سونے کے نہیں تھے۔ فَفَصَّلْتُهَا، پھر میں نے سونا الگ کیا اور وہ نگینے موتی الگ کیے، تو خالی سونا جو تھا وہ 12 دینار سے زیادہ تھا۔ خالی سونا 12 دینار سے زیادہ تھا۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ میں نے ہار خریدا ہے اس طرح سونے کا، اس میں نگینے بھی لگے ہوئے تھے، موتی بھی تھے، 12 دینار سونے کے دینار ہیں۔ تو جب میں نے علیحدہ علیحدہ کیا ہے سونا اور نگینے، تو 12 دینار سے زیادہ سونا نکلا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن عام اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد زیورات کو زیورات سونے یعنی اسی جنس کے بدلے میں بیچنا اور خریدنا ہے، تو اس طرح نہ جب تک کہ اصل اور نقل کا وزن علیحدہ نہ کیا جائے۔ سونا دے کر سونا لینا ہے زیورات کی شکل میں۔ 2 تولے سونا دیا آپ نے، وہ پیور سونا ہے۔ آپ نے 2 تولے کے زیورات جو لیے ہیں وہ پیور سونا نہیں ہے، یہ سود ہے۔ الآخذ والمعطی فیہ سواء، لینے والا اور دینے والا دونوں جرم میں برابر ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء بلال رضی اللہ عنہ بتمر برنی۔ اب دوسری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ برنی کھجور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، خیبر سے لے آئے۔ نبی علیہ السلام دیکھ کر خوش ہوئے، بہت عمدہ کھجور ہے یہ تو۔ کیا وہاں ساری کھجور اسی طرح کی ہے؟ کہا نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عمدہ کھجور جب لینا چاہتے ہیں تو اپنی ہلکی کھجور، الجمع کے لفظ بھی آیا ہے کہ جس میں اچھی ہلکی مکس ہوتی ہے، الجمع، خلط بھی کہا گیا ہے، ردی بھی کہا گیا ہے کہ ہلکی قسم کی کھجور ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 2 صاع کھجور دیتے ہیں، 2 صاع، ایک ماپنے کا پیمانہ تھا صاع، جو تقریباً آج کے حساب سے 2.5 کلو، 2.25 کلو، بعض نے 3.25 کلو بتایا، تو درمیانہ قول جو ہے وہ 2.5 کلو کا ہے صاع۔ کیونکہ ان باریکیوں میں اختلاف ہو جانا ایک فطری چیز ہے کہ کسی نے گندم بھر کے وزن کیا، اس کا وزن زیادہ ہے، کسی نے اور چھوٹے بیج والی چیز بھری، اس کا وزن کیا، وہ اور تھوڑا 2.5 کلو سے بھی زیادہ ہو گیا، کسی نے ہلکے مکائی کے دانے بھر کے وزن کیا، دانہ موٹا ہے، جگہ خالی رہ جاتی ہے، وزن بھی نہیں ہے، 2.25 کلو نکل آیا۔
تو اس لیے سا کے حوالے سے اقوال جو ملتے ہیں کہ 2.25 کلو، کوئی کہتا ہے 2.5 کلو، کوئی کہتا ہے 3.25 کلو، کوئی کہتا ہے 2 کلو. تو اہل علم کی یہ تحقیقوں کا اختلاف اس وجہ سے ہے قول سارے درست. جس چیز کو انہوں نے تول کے تجربہ کیا وہ زیادہ وزنی تھی، وہ کم وزن کی تھی. تو 2.5 کلو 2 سا دیتے ہیں، گویا کہ 5 کلو ہم دیتے ہیں اور 1 سا برنی کھجور، عمدہ کھجور لے لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص لے مطعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کو کھلانے کے لیے، آپ ہی کو پیش کرنے کے لیے میں نے ایسا ہی کیا ہے. کھجور جو ہماری تھی، ہمارے پاس تھی، وہ ہلکی تھی، وہ 1 سا دے کر 2 سا دے کر اچھی والی کھجور 1 سا لی ہے، یعنی 5 کلو دے کر 2.5 کلو لے لیے تاکہ آپ کو پیش کر سکوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ عین الربا، عین الربا، اللہ اللہ. یہ کلمہ ہے افسوس کا کہ کسی کو غلطی پر تنبیہ کرتے ہوئے اور اس کی غلطی پہ افسوس کے لیے لفظ کہا جاتا ہے اللہ اللہ. اور آگے فرمایا عین الربا، عین الربا. یہ تو عین سود ہے، یہ تو عین سود ہے کہ آپ نے وہی جنس کے بدلے میں لی، زیادہ دے کر کم لی ہے. فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَشْتَرِيَ تَمَرًا فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخر ثُمَّ اشْتَرْ بِهِ. جب ایک جنس کے بدلے میں دوسری جنس لینا چاہتے ہو، اگر سودا کرنا ہے برابری کی بنیاد پر نہیں تو اس کو علیحدہ قیمت سے بیچو اور اس کو علیحدہ قیمت سے خریدو. بیچتے وقت وہ تمہارا پابند نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے گا اور اتنے میں دے گا. اس طرح اسے اپنے طور پر بیچو، کوئی بھی لیتا ہے جس قیمت پہ جائے، پھر علیحدہ سے اس کو جس قیمت پہ ملے تو اسے خریدو. یہ ان اجناس ستہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا. یہ حکم ہر چیز کے بارے میں نہیں ہے، یہ 6 چیزیں جو میں نے گنوائی ہے، اور اس کے علاوہ وہ اجناس جن میں یہ 2 خوبیاں پائی جائیں کہ نمبر 1 طعام میں ان کا شمار ہوتا ہو، طعام کی کوئی قسم ہو. نمبر 2 اسے فریزر کے علاوہ سٹور بھی کیا جا سکتا ہو، جیسے چاول، چنے، دالیں. طعام کی قسم بھی شامل ہے اور سٹور بھی ہوتی ہے، جمع بھی ہوتی ہے. بعض چیزیں سٹور ہوتی ہیں جس طرح میوہ جات مختلف، لیکن وہ طعام ویسے کھانے پینے کی شکل ہے، لیکن مستقل طعام جو ایک غذائیات میں ہے ان میں ان کا شمار نہیں ہے. بعض غذائیت میں شمار ہے، گوشت ہے مختلف حلال جانوروں کا، پرندوں کا، لیکن وہ بغیر فریزر کے سٹور نہیں کیا جا سکتا. جس میں یہ دونوں چیزیں آئیں وہ اسی حکم میں ہوں. اس کے علاوہ ایک جنس دوسری جنس کے بدلے میں بڑھوتی کی بنیاد پر بھی خریدی بیچی جا سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 اونٹ 2 اونٹوں کے بدلے میں بیچا ہے. صحابہ کرام آپ کے دور میں 1 غلام 2 غلام کے بدلے میں بیچ رہے. یہ حکم کلی طور پر نہیں ہے، یہ اجناس میں کھانے پینے کی یہ وہ اشیاء کھانے کی، اور اس کے علاوہ سونا اور چاندی. اور زیادہ تر چونکہ اس وقت ان میں ہی یہ تفاضل کی بنیاد پر اور نسیہ کی بنیاد، ادھار کی بنیاد پر. آج سونے کا ریٹ کچھ اور ہے. سونا دیا
جس دن آپ کو ملے گا اس دن سونے کا ریٹ کچھ اور ہو سکتا ہے. آج آپ گندم دے رہے ہیں، یہ 3 مہینے بعد آپ نے مجھے دینی ہے، تو 3 مہینے بعد ریٹ کم ہوگا یا زیادہ؟ کم ہو گیا تو سود اس کے کھاتے میں چلا گیا، زیادہ ہو گیا تو سود آپ کے کھاتے میں آ گیا. ایک لینے والا ایک دینے والا ٹھہرا. صحابہ کرام نے اتنی پابندی کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ان ہدایات پر عمل کیا کہ ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، درہم و دینار ٹوٹے ہوئے نئے درہموں اور دیناروں کے عوض، جس طرح آج پھٹے ہوئے نوٹ نئے نوٹوں کے عوض کمی بیشی کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو درہم دینار کے بدلے میں، دینار درہم کے بدلے میں، سونا چاندی کے بدلے میں، چاندی سونے کے بدلے میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک جنس نہیں. صحابی رسول جہاں سیدنا عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ، میرے پاس کچھ ٹوٹے ہوئے دینار ہیں، میں نے وہ دینے ہیں اور مجھے یہ نئے دینار دے دو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں انہوں نے دینار ہاتھ میں لے لیے. کہا کہاں ہے دینار تمہارے جو تم مجھے دو گے؟ کہا میرا منشی سیکٹری خزانچی کھیت میں گیا ہوا ہے، آ جائے میں آپ کو دیتا ہوں. سیدنا عمر نے فرمایا ابھی واپس کرو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی واپس، حالانکہ یہ سودا بظاہر نقد کا ہے، نقد و نقد ہے اور بڑھوتی بھی نہیں ہے، لیکن سیدنا عمر نے اس کو بھی کہا یہ ادھار میں آ رہا ہے کہ آپ نے ابھی ہاتھ میں لے لیے اور دینے والا ابھی کھیت میں کھڑا ہے، جب وہ آ جائے اس وقت لینا اور اس وقت دینا. اس قدر احتیاط کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان احادیث پر عمل کیا ہے. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ان 6 اجناس کا ذکر کیا: سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور، نمک، اور پھر آخر میں فرمایا اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اگر اجناس مختلف ہو جائے کہ گندم جو کے بدلے میں، سونا چاندی کے بدلے میں اجناس مختلف ہے، تو پھر کمی بیشی جائز ہے، تفاضل جائز ہے، جتنا بھی طے کر لو، کیونکہ اب وہ جنس نہیں رہی. اب ایک شرط ابھی اور باقی ہے، کون سی؟ کہ ادھار نہ ہو. اذا کان یدم بیدن، بشرطے کہ ہو معاملہ نقد، لیکن کمی بیشی اس میں جائز ہے کیونکہ اجناس مختلف ہو گئی ہے. گندم گندم کے بدلے میں نہیں ہے، گندم چاول کے بدلے میں ہے، گندم جو کے بدلے میں ہے، کھجور کے بدلے میں ہے، سونا سونے کے بدلے میں نہیں ہے، سونا چاندی کے بدلے میں ہے، چاندی سونے کے بدلے میں ہے. اسی حکم میں ہے موجودہ ہماری کرنسیاں بھی، کیونکہ اس وقت درہم اور دینار سونا بھی تھے، چاندی بھی تھے، درہم چاندی کا، دینار سونے کا، اور کرنسی بھی یہی تھی. کرنسی کے طور پر بھی انہی کا استعمال ہوتا تھا، درہم و دینار کا. تو چاندی چاندی کے بدلے میں برابر، سونا سونے کے بدلے میں برابر. تو آج ایک ملک کی کرنسی، وہ نوٹ نیا ہو یا پرانا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ ایک ہی کے حکم میں ہے.
اس کو کمی بیچی سے بیشی سے بیچنا خریدنا یہ عین سود ہے۔ البتہ کرنسیاں مختلف ہو جائیں، جیسے وہاں کرنسیوں کے اختلاف میں درہم اور دینار، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مختلف کرنسیاں ہیں، ان کو کمی بیشی کے ساتھ جیسے بھی خریدنا چاہو بیچنا چاہو خرید سکتے ہو بیچ سکتے ہو۔ دوسرے ملک کی کرنسیوں کے ساتھ روپیہ ریال کے بدلے میں، ڈالر کے بدلے میں، دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنا اور بیچنا جائز ہے، لیکن بشرطے کہ وہ کیش ہو، دونوں طرف سے ادھار نہ ہو۔ یہ معاملہ کاروبار کا ہو رہا ہے، بے و شراء کا ہو رہا ہے، قرض کا معاملہ نہیں ہو رہا ابھی۔ قرض جو باہمی تعاون کے لیے ہوتا ہے اس کے احکامات کیا ہیں وہ تفصیلی انشاءاللہ کسی اور خطبے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ کاروبار کے معاملات ہو رہے ہیں۔ قرض کے معاملے میں کچھ سہولتیں اور شریعت نے رخصتیں دی ہیں۔ یہ بے کا معاملہ ہے جہاں کاروبار ہو رہا ہے، تو اگر کرنسیاں مختلف ہے تو کرنسی کا کاروبار کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کرنسیوں کا اختلاف ہے اور دونوں طرف سے نقد معاملہ ہو، کسی ایک طرف سے ادھار یا دونوں طرف سے ادھار یہ جائز نہیں۔ کرنسی مسلم ہو، وہ کرنسی جو کسی نہ کسی ملک کی تسلیم شدہ کرنسی ہے۔ آج کل ہمارا نوجوان طبقہ بہت زیادہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے سوالات کرتا نظر آتا ہے۔ کرپٹو کرپٹ ہے، یاد رکھیے، کوئی کرنسی نہیں کسی بھی ملک کی مسلم اور تسلیم شدہ کرنسی نہیں ہے، یہ ایک فرضی شے ہے، اور کاروبار کسی فرضی چیز کا نہیں ہوتا، ایک تصور کی ہوئی چیز ہے۔ جس طرح ایک کرنسی روپے پیسے آپ کے ہاتھ میں ہے، درہم دینار ہیں، اس کا وجود ہے ایک، اور کسی نہ کسی ملک کی ضمانت اس کے پیچھے موجود ہے، تو کرپٹو کرنسی ابھی تک ان ساری چیزوں سے محروم ہے۔ بعض نوجوان قبل از وقت سوال کرتے ہیں کہ اگر اس کی منظوری کوئی گورنمنٹ دے دے تو جائز ہو جائے گی؟ اس کے جواز کا بھی اس وقت ہم دیکھیں گے کہ کن شرائط کے ساتھ۔ یوں تو بینکاری موجودہ ہمارا نظام جو ہے یہ رجسٹرڈ ہے، حکومتوں نے رجسٹرڈ کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے ضمانت ہے، لیکن اس میں سود کی شکیں کہ جس وقت کوئی گورنمنٹ اسے قبول کرتی ہے کن شرائط کے ساتھ قبول کرتی ہے، آیا اس وقت وہ جائز ہوگی یا ناجائز اس وقت دیکھا جائے گا۔ موجودہ صورت میں ایک فرضی چیز ہے، یہ ایک تصوراتی چیز ہے، نام دے دیا گیا ہے کچھ پوائنٹس کو کرنسی کا، یہ کرنسی نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کے کیے جانے والے کاروبار سارے، یہ پہلی قسم جو آپ کے سامنے بتا چکا ہوں، خدا ابہام، کہ دو بنیادی چیزوں کو سامنے رکھ کر اسلام نے کاروبار کے حوالے سے تنبیہ فرمائی ہے کہ ایسی کوئی بے نہ ہو جس میں دھوکے کا کوئی پہلو ہے۔ دھوکے کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل ابہام کی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک چیز مبہم ہوتی ہے، غیر واضح ہوتی ہے، تو اس میں بھی دھوکے کا امکان موجود ہوتا ہے، تو اس کی حرمت اس وجہ سے ہے کہ اس میں ابہام ہے، یہ ایک تخیلاتی چیز ہے، یہ ایک فرضی چیز ہے۔ اور بے کے اندر جو ہے بائع کا ہونا، مشتری کا ہونا، مبیع جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے اس کا وجود یقینی ہوتا ہے، ان شرائط سے یہ محروم ہے۔ تو کرنسیوں کے معاملات جو کاروبار ہے وہ ان بنیادوں پر جائز ہے کہ ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ اس کا تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ، لیکن دونوں طرف سے نقد معاملہ ہے تو اسلام اس کی بھی رخصت، اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔
اگر یہاں معاملہ ان دو میں سے کسی ایک شکل میں آ جائے کہ ایک ہی ملک کی کرنسی کم و بیش کمی زیادتی کے ساتھ، یہ بھی وہی کہ فقط اربا، لینے والا دینے والا دونوں سودی معاملات میں اپنے ہاتھ بھر رہے ہیں، اور گناہ کے اندر بھی دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اور ایسے ہی کہ اگر ادھار کی شکل کر دی گئی ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ادھار کی بنیاد پر ریٹ زیادہ مل جاتا ہے۔ ریٹ زیادہ اگلا کیوں دیتا ہے، یہ بھی تو سوچیے۔ اس وجہ سے کہ جب واپس کرے گا اس وقت اس کا ریٹ بڑھ چکا ہے، اس میں سے کچھ اپنے پاس کچھ آپ کو لوٹائے گا، یا اس وقت تک اس رقم کو، آپ کی اس رقم کو وہ رولنگ میں لے آئے گا، اپنے کاروبار میں لے آئے گا۔ وہ کاروبار سودی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس سودی لین دین میں سے کچھ میں آپ کو بھی شریک کر دے گا۔ اور یہی نظام ہے بینکاری۔ بینکاری نظام جو ہے وہ یہی ہے۔ بینکوں کے نظام کے بھی ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی شروعات میں جائے۔ لوگ دیہاتوں میں، گاؤں گوٹھوں میں اپنا روپیہ پیسہ محفوظ کرنے کے لیے ایک بڑے آدمی کے پاس، جس کی سیکورٹی بھی ہے، جہاں تحفظ بھی ہے، اس کے پاس پیسے رکھواتے تھے۔ میرا پیسہ بھی زید کے پاس ہے، بکر کا پیسہ بھی وہاں ہے، عمر کا پیسہ بھی اسی ایک کے پاس ہے۔ اب میں نے زید سے کوئی چیز خریدی، ہاں جی اتنے میں خریدی ہے، کیا خریدی ہے؟ مثلا میں نے ان سے جانور خریدا ہے، ایک گائے خریدی ہے، تو میں گائے اس سے خرید کر کے، یہ 2 لاکھ کی گائے ہے جی، 2 لاکھ میں آپ کو اس سے لے کر دیتا، تو وہ یہ کہتا کہ 2 لاکھ کا حساب پرچی بنا کے دے دو، میرے پیسے بھی تو وہاں ہیں، میں نے آپ سے لے کر وہاں رکھوانے۔ تو وہ ایک پرچی پہ بنا دیتا کہ میں نے اس کے 2 لاکھ دینے ہیں، لہذا میرے پیسوں میں سے 2 لاکھ جو ہے وہ اس کے کھاتے میں رکھ دیے جائیں، بس وہ پرچی کا تبادلہ ہو جاتا تھا۔ یہ چیک بک ہے سمجھ لیں آپ کا، کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کاغذوں کی یہ رولنگ ہوتی تھی، پیسہ اسی کے پاس رہتا تھا، پیسہ اسی کے پاس رہتا کہ حفاظت میں ہے۔ کچھ لوگوں کو سوجا کہ ہم اس پیسے کو کاروبار میں کیوں نہ لگائیں، پیسہ تو ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہتا ہے، یہ جو بھی لین دین کرتے ہیں، خریدنے والا بھی پیسہ ہمارے پاس یہاں سے اٹھاتا ہے، بیچنے والا بھی پھر ہمارے پاس رکھتا ہے، تو پیسہ تو ہمارے پاس ہی رہتا ہے ہمیشہ، ہم اپنے کاروباروں میں اس کو لگا دیں۔ یہاں تو بھلے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، پرچی انہیں گھومنا ہے، ایک چیک آئے گا، ایک چیک جائے گا، لہذا اس پیسے کو پھینک دو باہر، اس پیسے سے پیسہ کماؤ۔ جب پیسے سے پیسہ کمانے لگے تو اب لوگ پہلے رکھواتے تھے، یہ بڑی مشکل سے پیسے ان سے لیتے تھے کہ کسی کے پیسے کی حفاظت مشکل کام ہے، پھر وہ ترغیب کے لیے لوگوں کو کہنے لگے کہ جو بھی لاکھ رکھوائے گا نا، جب لے گا تو 1.25 لاکھ کر کے ہم دیں گے، کیونکہ اس لاکھ سے وہ لاکھ کما رہا تھا۔ دوسرے نے کہا میں اتنا بڑھا کے دوں گا۔ ایسی ہی معاملہ آگے جب بڑھا ہے تو کمیونٹیاں بنی ہیں، پھر ادارے بنے ہیں، اور باقاعدہ یہ سودی نظام کا، یہ بینکاری نظام کا سلسلہ جو ہے یہ چل پڑا ہے دنیا کے اندر۔ اس کی شروعات دیکھیں تو اس طریقے سے ہی شروعات ہے کہ وہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ پیسے پہ پیسے زیادہ دیا جا رہا ہے، وہ لالچ کے لیے کہ سارے لوگ اب میرے پاس رکھیں، کہ ان کے پاس رکھوانے جاتے ہیں، یہ تو بڑی مشکل سے لیتا ہے، وہ خود مانگ بھی رہا ہے، بلکہ تھوڑا بڑھا کے بھی دے گا،
اس طرح ترغیبیں اور بینکوں کا وجود جو ہے ہمارے سامنے آیا. تو اس لیے یہ نظام بینکاری پورا بھی، اس کی بات شکیں ٹھیک ہے، درست بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا جوئے اور شراب کے بارے میں کہ اس میں فائدہ بھی بہت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ جوئے اور شراب میں کوئی فائدہ نہیں. دوسرا پارہ پڑھ کے دیکھیں سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. جی ہاں، ان میں فائدہ ہے، ان میں فائدہ ہے، جوئے میں بھی فائدہ ہے. کسی کے لیے فائدہ تو ہوتا ہے نا، شراب میں بھی فائدہ ہے، کاروبار چلتا ہے. شراب کی بعض شکلیں کہ وہ آئے تھے یمن سے اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے پیغمبر سردی برداشت نہیں ہوتی جب تک ہم شہد کا شراب نہ پئیں، شہد کے شراب کی اجازت دیں، سردیوں کے موسم میں ہم آرام سے چلتے پھرتے برداشت ہو جاتی ہے سردی، ہمارے علاقے میں سردی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں، کل خمر کل مسکر حرام، ہر نشوار چیز جو ہے وہ حرام ہے، اس کی حرمت کر. فوائد تو ہے، قرآن نے کہا ہاں فوائد ہے، لیکن ان کا نقصان جو ہے وہ ان سے فوائد سے زیادہ ہے، اس لیے ہم نے ان کو حرام کر دیے. تو بعض شکیں کو سامنے رکھ کر ہمارا رجحان اس نظام کی طرف قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے. بعض حلال شکیں جو حلال کہہ کر بتائی جا رہی ہے، اولاً ان کے حلال ہونے پہ بھی اتفاق نہیں ہے، وہ دور کی تعویلات باطلہ ہے کہ ان سے ان کو حلال کہا گیا، اور پھر لفظ اسلامی ایسے نظام ایسی بینکاری کے ساتھ لگا دیا گیا تو اسلامی بینکاری ہو نہیں جاتی. بعض شکلیں کچھ ہو سکتی ہیں کہ ہاں درست ہو، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، ابہام ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز کہ ایک ہی کارخانہ، ایک ہی جگہ، ایک ہی چکی، کہ اسی میں آپ دانہ بھی ڈال کے پیس رہے ہیں، اسی میں آپ گند بھی ڈال رہے ہیں، تو آپ کیا حکم کر دیں گے جو دانہ گندم کا پیس رہے ہیں اس کے لیے کیا جدا کریں گے، کس طرح ایک ایک ذرات سے انہیں پاک کریں گے. لہذا یہ پورا کا پورا بینکاری نظام جو ہے وہ اسی حکم میں آتا ہے کہ یہ سارا نظام سودی نظام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے سود سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.